بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اصبا بلوچ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بلوچستان کی صورتحال، دشمن کے عزائم، کشمیر میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم اور عوام کے واضح موقف پر بات کریں گے۔ تو ناظرین، انہی تمام اہم موضوعات پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان سلیم بلوچ۔ آئیں ویلکم کر کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ سر، آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی کامیابیوں کے بعد کیا دشمن بلوچستان میں دہشت گردی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اور اگر کی تو اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ دیکھیے میڈم، دشمن بکلاہٹ کی شکار ہے اس وقت۔ دشمن پاکستان کی جو امیج کو دنیا میں دیکھ رہی ہے، دشمن اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں خارق آ رہی ہے۔ دشمن اس وقت اپنے ہوش کھو چکی ہے۔ ہم ہندوستان کو ہی اپنا دشمن کہتے ہیں کیونکہ پچھلے 75 سے 77 سالوں میں ہم نے ہمیشہ ہندوستان کو پاکستان میں اشتعال انگیزی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے ہمیشہ ان کو دہشت گردی پھیلاتے ہوئے بلوچستان میں دیکھا ہے۔ ہمیشہ ہم نے اپنے بلوچستان کی ماؤں اور بہنوں کو دہشت گرد بناتے ہوئے ہندوستان کو دیکھا ہے، اور تمام دہشت گردانہ مزاحم اور تمام دہشت گردانہ معاملات میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہمیشہ رو نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دشمن کے تمام ناپاک عزائم کو، ان کے تمام ناپاک مقاصد کو افواج پاکستان نے بڑی محنت سے، بڑی اس جذبے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور بڑے میں سمجھتا ہوں مقدس ایک اپنی قربانیوں کو دیتے ہوئے انہوں نے کاؤنٹر کیا اور ان کا خاتمہ کیا ہے۔ بالکل سر۔ اور دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ دشمن ہمیشہ ذلیل ہوا ہے، افواج پاکستان ہمیشہ سرخرو ہوئی ہے۔ ابھی پچھلے جب مہینوں میں انہوں نے بلوچستان میں فتنہ ہندوستان نے ہیرو 2 کرنے کی کوشش کی، جب ہندوستان نے ان کی فنڈنگ کی اور بلوچستان میں انہوں نے دہشت گردانہ اپنے عزائم کو بلوچ عوام پر مسلط کرنے کی کوشش کی، بلوچ عوام کے گھروں میں انہوں نے گھسنے کی کوشش کی، بلوچ ماؤں اور بہنوں کو گھروں سے گھسیٹ کر انہوں نے سوسائڈ بومب جیکٹس پہنانے کی کوشش کی، تو افواج پاکستان کا بڑا اچھا رسپانس تھا، اور فرنٹیئر فورس جو ہماری FC نارتھ ہے ان کا بڑا اچھا رسپانس تھا، اور ود ان سم ہارز الحمدللہ فتنہ ہندوستان کی کئی سالوں کی یا کئی مہینوں کی اس انویسٹمنٹ کو، اس پلاننگ کو ود ان فیو ہارز ختم کیا گیا، دفن کیا گیا۔ تو اب فتنہ ہندوستان اپنی حقاہوں کو خوش کرنے کے لیے اور پاکستان کی امیج کو دنیا کی طرف سے بگاڑنے کے لیے یا پاکستان کو شدت پسند ٹھہرانے کے لیے مہم جوئی کرنے کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں کسی اور دہشت گردانہ سرگرمی میں یہ لوگ ایکٹیو ہوئے ہیں۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں یہ آپریشن ہیرو 3 جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں سو کالڈ آپریشن ہے، جس میں یہ آ کر اپنے ہی بلوچوں پر مسلط ہوتے ہیں، انہی کو اپنی بربریت، ظلم اور جبر کا نشانہ بناتے ہیں، وہ کرنے کی یہ کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ پاکستان وہ پاکستان اب نہیں رہا۔ پاکستان کے پاس الحمدللہ ٹیکنالوجی تو بہت زیادہ ہے۔ یہ مئی کا مہینہ چل رہا ہے، پچھلے سال اسی مہینے میں مار کے حق ہوا تھا اور ہم نے ہندوستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا۔ الحمدللہ ہندوستان کی شکست ہوئی تھی۔ جب تمہارے باپ کو، تمہارے حقا کو ہم ان کی اوقات دکھا سکتے تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ 2-4 ڈرونز آئیں گے، ایئر اسٹرائکس ہوں گے، اور تم لوگوں کے چیچڑے سڑک پر پڑے ہوں گے اور کتے اور بلیاں اسے نوچ رہے ہوں گے۔ تو تم لوگوں نے سمجھا کیا ہے پاکستان کو؟ اگر یہ اس طرح کی اشتعال انگیزی کرنے کی کوشش کریں گے، اب تو بلوچستانی عوام ان کے خلاف متحد ہو چکی ہے۔ پچھلی دفعہ انہوں نے عوام کو شیلٹر بنانے کی کوشش کی، اس دفعہ ہم اپنے عوام کو بھرپور آگاہ کریں گے کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد اگر واپس آنے کی کوشش کریں گے، عوام ان میں نہ آئیں، عوام ان کو دور رکھے خود سے، عوام ان کے ساتھ منتشر نہ ہو، بلکہ عوام دور رہے تاکہ ہم ان کو ان کی اوقات یاد دلائیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ افواج پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ آزما لے ایک دفعہ اور آز ہے ایک دفعہ اور انشاءاللہ ایک دفعہ اور یہ جہنم واصل ہوں گے، کیونکہ ان کو یاد ہونا چاہیے پچھلے 2-3 مہینے پہلے کس طرح سے 200 سے زائد فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو ہم نے جہنم حاصل کیا تھا۔ سر، آپ یہ بتائیں کہ جو ظلم یہ لوگ بلوچستان میں کرنا چاہتے تھے، کیا وہی ظلم اب یہ لوگ کشمیر میں کر رہے ہیں؟ اور کیا کشمیر کے عوام پر آپ نہیں سمجھتے کہ ظلم بڑھ چکا ہے؟ دیکھیے میڈم، پچھلے کئی سالوں سے، پچھلے کئی دہائیوں سے ہمارے کشمیر کے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیٹوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ وہاں کے لوگوں کے حقوق کو مسخ کیا گیا ہے، وہاں کے لوگوں کو حجاب کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہاں کے لوگوں کو برقع پہننے کی اجازت نہیں ہوتی، وہاں کے لوگوں کو ان کی مرضی سے عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہاں کے لوگوں کو مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور کچھ کشمیر کے ایسے علاقے ہیں جہاں 5 وقت کی نماز اور اذان دینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ سارا ظلم، جبر اور بربریت نریندر مودی کی حکومت میں ہو رہی ہے، اور یہ سارا ظلم اور جبر وہ کشمیر میں کروا رہے ہیں۔ ہماری کشمیری بھائیوں کے لیے جس طرح سے وہ سوچتے رہتے ہیں، ہمیشہ انہیں اپنے فالس فلیگ آپریشنز کا نشانہ بناتے ہیں، وہاں دہشت گردی کروا کر پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سارا کچھ یہ بلوچستان میں بھی کروا
کروا رہے ہیں. جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ جو کچھ یہ بلوچستان میں کر رہے ہیں وہ کشمیر میں ہو رہا ہے, تو بالکل یہی سب کچھ وہ بلوچستان میں دہرانا چاہتے ہیں. کشمیر میں تو کئی دہائیوں سے کر رہے ہیں, لیکن یہ بے غیرت دہشت گرد اب ہماری بلوچستان کی ماؤں اور بہنوں کو بلوچستان میں استعمال کرنے لگا ہے. ہماری ماؤں کو دہشت گرد بنایا جا رہا ہے, ہماری بہنوں کو دہشت گرد بنایا جا رہا ہے, لیکن الحمدللہ ان کے تمام مذموم مقاصد ناکام ہوئے. تو میں دنیا سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک نریندر مودی, وہ چاہے بھیجنے والا ایک دہشت گرد, وہ گجرات کا کسائی افغانستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے, وہ بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے, وہ کشمیر کے مسلمانوں کے حقوق کو مسخ کر رہا ہے, تو اس دہشت گرد کے خلاف آواز اٹھائیں. جو بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کے نمائندے بنے بیٹھے ہیں یا بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کے دعویدار بنے بیٹھے ہیں, یہ نریندر مودی کے خلاف آواز متحد کریں, کیونکہ نریندر مودی کی جو حکومت ہے وہ اس خطے کے لیے, پاکستان کے لیے, افغانستان کے لیے, ایون ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے لیے سمیت کشمیر یہ ایک خطرہ بن چکی ہے. یہ کبھی نہیں چاہتی کہ اس خطے میں استحکام آئے. ہندوستان کی جو سیاست ہے, وہاں کی جو ریاست ہے, وہاں جو ان کا اسٹرکچر ہے, وہ اس کی سائیکل ہمیشہ دہشت گردی سے چلتی ہے. ہندوستان کی جو اکانومی ہے, وہاں کی جو ریاست کا اسٹرکچر ہے, اس کو ہمیشہ خون چاہیے ہوتا ہے. اگر وہاں خون بہتا ہے تو نریندر مودی کی حکومت اگلے 5 سالوں کے لیے واپس آتی ہے. تو یہاں تک آپ دیکھیں, جب وہاں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, وہ گجرات میں کیوں نہیں ہوتے, وہ دہلی میں کیوں نہیں ہوتے, وہ ممبئی میں کیوں نہیں ہوتے, وہ کشمیر میں ہوتے ہیں. تو اٹ مینز وہ جتنے بھی فالس فلیگ آپریشنز کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں, وہ امت مسلمہ کے دشمن ہیں, وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں, وہ مسلمانوں کی یکجہتی سے گھبرا چکے ہیں. تو مسلمان بھی آواز اس پر بلند کریں, چاہے وہ پاکستان کے ہو یا وہاں ہندوستان کے ہو, لیکن دنیا کی جو بڑی سپر پاورز ہے وہ ضرور اس پر غور کرے, فکر کرے, کیونکہ بلوچستان اور پاکستان اور افغانستان میں جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں ان کو اپنی زندگیاں عزیز ہے. بالکل سر, آپ یہ بتائیے گا, بلوچستان میں ہمیشہ سیاسی معاملات کو متنازع بنایا جاتا ہے اور دہشت گرد تنظیمیں بھی دنیا میں سیاسی ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بلوچستان میں جو حالات ہے یا بلوچستان کا جو سینیریو ہے, اس میں ہمیشہ سیاسی لوگوں کو متنازع بنایا جاتا ہے, لیکن اس میں ریاست کو الزام دی جاتی ہے. ریاست سے مراد ہمارے فورسز کو, ہماری ریاستی اداروں کو الزام دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کے دست شفقت سے بلوچستان میں حکومت بنتی ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے اور بے بنیاد ہے. ہم بلوچستان میں بیٹھے ہوئے, ہم بلوچستان کے حالات کو دیکھ رہے ہیں اور ہم الیکشن کیمپینز کو دیکھتے ہیں. ہم الیکشن کیمپینز میں جاتے ہیں, ہم ووٹ کرتے ہیں, ہم یہاں تمام عوام کے جو زمینی سطح پر معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں آپ کے پاس کتنی کی اسمبلی, 65 کی ہے آئی تھنک غالباً, اس میں 14 to 15 نیو ممبرز ہیں. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عوام جس کو الیکٹ کرتی ہے, عوام کی پاور جس کو ملتی ہے, یا عوام اپنا دست شفقت جس پر رکھتی ہے, وہ اسمبلیز میں بیٹھتے ہیں. ریاست کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. اور دوسری بات, جن کو یہ ریاستی ٹاؤٹس قرار دے کر اسمبلیوں میں ان کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اصل میں محب وطن پاکستانی ہے. وہ پاکستان زندہ باد کی صدا بلند کرتے ہیں, وہ افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. اسی لیے عوام اپنا دست شفقت ان پر رکھتی ہے, کیونکہ میجورٹی آف دا پیپل who are living in بلوچستان they are patriotic. وہ پاکستانی ہے, وہ پاکستان زندہ باد کی صدا بلند کرتے ہیں, وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, اور وہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں کے ساتھ بھی محبت و شفقت کرتے ہیں. دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ جو بلوچستان میں دہشت گرد تنظیمیں ہیں یا ان کے ٹاؤٹس ہیں یا ان کے پراکسیز ہیں وہ بھی سیاسی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو میں بلوچستان کا نوجوان آج حلفاً کہتا ہوں کہ بلوچستان میں BYC ہے یا جتنے بھی اس طرح کی تنظیم ہے وہ سیاسی نہیں ہے, وہ ایک نیریٹو پر کام کر رہے ہیں. وہ دہشت گرد ہے, وہ دہشت گردوں کی آواز بنتے ہیں. سیاسی اگر وہ ہوتے تو وہ بلوچستان میں حقوق کی بات کرتے, وہ تعلیم کی بات کرتے, وہ شعور کی بات کرتے, وہ صحت کی بات کرتے, وہ یہاں کے نوجوانوں کے روزگار کے لیے بات کرتے ہیں اور ہمارے اسکول اور یونیورسٹیز کے لیے بات کر رہے ہوتے. لیکن ان کو ہمیشہ یاد آتے ہیں دہشت گردوں کے حقوق, دہشت گردوں کی لاشیں, دہشت گردوں کی مائیں, دہشت گردوں کی بہنیں. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ وہ سیاسی نہیں ہے. ان کو ہندوستان کی فنڈنگ ہو رہی ہے, بین الاقوامی جو خود ساختہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ ان کو فنڈنگ کر رہی ہیں تاکہ پاکستان کے کردار کو متنازع بنایا جا سکے, بین الاقوامی سطح پر افواج پاکستان کو متنازع بنایا جا سکے. تو دنیا میں اگر جو لوگ ان کو سیاسی کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ پارلیمان کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں یا وہ پارلیمان کی توہین کرنے والے لوگ ہیں. بلوچستان کو تو ہیلا میں یہ سیاسی نہیں ہے. BYC کی مہرنگ لانگا ہو, سمی دین ہو, بیبے ہو, گلزاری ہو, یہ سب کے سب دہشت گردوں کی بیٹیاں ہیں, دہشت گردوں کی بیویاں ہیں اور دہشت گردوں کی سہولت کار ہیں. سر, مہرنگ لانگو کے فالوورز تو دنیا میں منہ ڈھانپ کر پھرتے ہیں, اور جبکہ خضدار میں لوگوں نے بغیر منہ ڈھانپے ان کے جو جھنڈے ہیں ان کو نظر آتش کر دیے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جہاں حق کی بات ہوتی ہے وہاں قربانی دی جاتی ہے, وہاں منہ نہیں ڈھانپا جاتا. ہم افواج پاکستان کی مثال سب سے پہلے لے لیتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ افواج پاکستان کا کوئی بھی افسر, کوئی بھی فوجی, کوئی بھی سپاہی وہ اپنا منہ ڈھانپ کر جائے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. وہ سینہ تان کر جاتے ہیں, وہ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں, وہ بلوچستان کی سرزمین کی دفاع کرتے ہیں. یہ حق پر نہیں ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ حق کی جنگ نہیں ہے, یہ بقا کی جنگ نہیں ہے, یہ فنڈنگ کی جنگ ہے, یہ دہشت گردی ہے,
ہے کہ یہ ایک لا حاصل جنگ ہے، اسی لیے یہ منہ ڈانپتے ہیں، یہ عوام کو فیس نہیں کر سکتے، یہ بزدل ہے، یہ رات کی تاریکی میں آتے ہیں، یہ دن دہاڑے نہیں آ سکتے، یہ عوام کو فیس نہیں کر سکتے، یہ افواج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس بات سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ سب بزدل دہشت گرد ہے جو پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں. جہاں تک ہم ہندوستان کی بات کریں، ہندوستان ان کو فنڈنگ کرتی ہے نا، ہندوستان ان کو سورسز پرووائڈ کرتی ہے، ہندوستان ان کو اسلحہ دیتی ہے. اسی ہندوستان کے اندر منی پور کا ایک علاقہ ہے جہاں کوکی زو کے نام سے قبائل ہے، ٹرائبز ہیں، جو پہاڑی لوگ ہیں، وہاں ان پر مظالم ہو رہے ہیں. 60,000 سے زائد کوکی ٹرائب کے لوگ بے گھر ہوئے ہیں، ان کے گھروں کو جلایا گیا ہے، اور ہندوستان کی جو ریاست ہے وہ ان گھروں کو جلا رہی ہے. ہندوستانی ریاست وہاں خاموش بیٹھی ہوئی ہے، تماشا بنی ہوئی ہے، وہاں تماشائی بن کر وہ ان تمام معاملات کو دیکھ رہی ہے. 300 سے زیادہ کوکی زو ٹرائب کے لوگ وہاں ہلاک ہو چکے ہیں. تو اگر ان کو وہاں انسانی حقوق یاد نہیں آتے، وہاں اپنے ہی منی پور کے لوگ جو منہ ڈانپے بغیر ہندوستان کی ریاست کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ حق پر ہے. وہ بی ایل اے کے دہشت گردوں کی طرح ہندوستان میں جو کوکی زو ٹرائب کے لوگ لڑ رہے ہیں وہ منہ نہیں ڈانپتے، وہ ہندوستانی ریاست کے سامنے اس طرح عام آ کر لڑتے ہیں. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کے ریاست کے اندر انسانی حقوق کی مخالفت اور انسانی حقوق مسخ کیے جا رہے ہیں کوکی زو ٹرائب کے. تو ان کو بلوچستان سے زیادہ میں سمجھتا ہوں وہاں منی پور میں کام کرنا چاہیے، اپنے ہی جو باغی لوگ ہیں ان کو منانا چاہیے، ان کو ریاستی دائرۂ کار میں لانا چاہیے. بلوچستان میں یہ جتنی بھی مخالفت کریں گے، جتنی بھی یہ انٹرفیئرنس کریں گے، یا جتنی بھی دہشت گردی کریں گے، یہ انشاءاللہ ناکام ہوں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ ایک مثبت وے میں جائے گا. ان کی دہشت گردی کے جتنے بھی ناپاک اور مقصد کھچڑی جو پکڑی ہے وہ انشاءاللہ ناکام ہوگی. یہ انشاءاللہ زمین میں دفن ہوں گے، یہ زمین بوس ہوں گے، اور پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو ان پہلوؤں سے آگاہ کیا. ناظرین، آج کی گفتگو سے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے. یہاں کسی قسم کی دہشت گردی، فتنہ یا انتشار پھیلانے کی کوئی گنجائش نہیں. قوم متحد ہے، عوام باشعور ہے، اور دشمن کو ہر محاذ پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.